اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کی صحیح معنوں میں محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. اسی سے سارے یہاں جمع ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے درجات کو بلند فرمائے. ٹھیک ہے آج قبر مبارک پر حاضری ہوئی کہ وہی کیفیت جو حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے نصیب ہوتی تھی آج وہاں جا کر بھی وہی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نسبتوں میں قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بات میں آتا ہے کہ تین چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات دلائیں گی. آپ کی ہر بات میں دنیا آخرت کی نجات ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کسی جملے کے ساتھ نجات کا لفظ جوڑ دیں تو اس میں اس قدر نجات آ جائے گی. آپ نے فرمایا ثلاث منجیات، تین چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات دیں گی. سب سے پہلی چیز فرمائی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. اکیلے ہو یا مجمع میں ہو، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لینا، اللہ کے خوف کو سامنے رکھنا. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو اور دل کا سکون نصیب ہو. آپ نے فرمایا ظاہر اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، رب تمہیں مستجاب الدعا بھی بنا دے گا اور دل کا سکون بھی نصیب فرما دے گا. لمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے خاتون نے گناہ کی دعوت دی. جب وہاں پہنچے ہیلے بہانے سے وہاں بلایا گیا، وہاں جا کر تمہارے پاک کی یہ آیت طیبہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون تلاوت ارشاد فرمائی اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو ان کو گھر پہنچایا جا چکا تھا. والد نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہوا؟ کہیں یوں گناہ کی دعوت ملی اور میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی، میری کیفیت بدل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا. والد صاحب نے پوچھا بیٹا کون سی آیت تلاوت کی؟ تو پھر دوبارہ یہی آیت مبارکہ تلاوت کی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. پھر بے ہوش ہو گئے اور پھر ایسا بے ہوش ہوئے کہ پھر ہوش میں آیا اللہ کے پاس پہنچے. ہاں کہ ترجمہ نہیں آتا، ترجمے کا مسئلہ نہیں ہے. چیزیں ساری لائٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پیچھے لائٹ نہ ہو، پیچھے کنیکشن ہی نہ ہو تو ان لائٹ کا، ان پنکھوں کا، ان ایسیوں کا کیا فائدہ، سرمایہ کا کیا فائدہ نہیں. یہ جڑا ہوا نہیں ہے. میرے دل و ہمارے دل اللہ کے ساتھ صحیح معنی میں جڑے نہیں ہیں. جس کو علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں جب نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی کا سامنے. جب دل پہ قرآن نہیں اتر رہا، خالی پڑھ رہے ہو تو پھر نہ تصویر راضی کام آئے گی، نہ تصویر شاف کام آئے گی، پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی. بڑی سے بڑی تصویریں پڑھ لو، گر نہ ہو تیرے زمین پہ نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی کا سامنے شاہ. تو دل کے ضم کو ختم کرنا ہے، جس کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. جیسے لوہے کو پانی لگتا ہے تو زنگ لگ جاتا ہے. فرمایا جب انسان کے دلوں کو گناہ لگتے ہیں تو یہ گرد آلود اور گندا ہو جاتا ہے اور اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. پوچھے گا اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں اس کا علاج ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. جب بھی ہم چلیں کوشش کریں کہ زمین کو کچھ نہ کچھ دیکھتے ہوئے چلیں، جب چل رہے ہیں یا گاڑی پہ ہیں یا کسی چیز پر بھی ہیں. یہ دو چیزوں سے روحانیت میں بہت زیادہ ترقی ہوگی. زمین پہ چل رہے ہیں، چاہے سوار ہیں چاہے پیدل ہیں، زمین پر سفر کر رہے ہیں تو ایک تو یہ تصور کریں میں نے اس کے نیچے آنا ہے. دوسرے نمبر پہ جتنا موقع ملے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں کے زنگوں کو ختم فرمائیں گے. بڑا عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. اس واقعے سے پہلے جو میں نے واقعہ عرض کیا ہے ان الذین اتقوا والا، حضور فاروق رضی اللہ عنہ نے جب بتایا گیا تو اس نوجوان کی یوں شہادت ہوئی
تو فرمایا مجھے اس نیکوکار کے جنازے میں شرکت کا کیوں نہیں بتایا گیا؟ کہ رات کا وقت تھا، دیر ہو چکی تھی، آپ نے تکلیف نہ دی۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ جب قبر پر لے کے گئے تو وہاں جا کے سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کہ خوف خدا رکھنے والوں کو رب دو ہی جنت نصیب فرماتا ہے۔ تو باقاعدہ غیب سے آواز آئی، رب نے اس کو دو ہی جنت عطا فرما دی ہے۔ خوف خدا رأس الحکمت مخافۃ اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حبیب سود خور کے نام سے ایک مشہور تھے کہ حبیب سود لینے والا۔ حضرت حسن بصری جو تابعین کے سرداروں میں سے ہیں، ان کے دور میں، اور ایک دفعہ حضرت حسن بصری کے پاس جا رہے ہیں، اس وقت کے بچے بھی کیا خوبیوں والے تھے کہ گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کو حاصل کرنے کی اور نیکوکاروں کو عزت دینے کی باتیں کیسے کرتے تھے۔ چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس سے بچ کے ہو، یہ سود کا کام کرتا ہے، اس کی نحوست ہمارے پہ نہ پڑ گئی۔ اور جب حضرت سے بیعت ہو کر آیا، حضرت سے تعلق بنا کر اسی مجلس میں بچے کو کھیل رہے واپس آئے تو کہا رک جاؤ، کہیں حضرت حبیب کے اوپر ہمارا گرد نہ پڑ جائے اور اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ تو اللہ سے ایسا تعلق بنایا حبیب، عالمی ان کو نام اسی لیے دیا گیا۔ پہلے حبیب سود خور نام تھا اور بعد میں ان کا نام پڑ گیا حبیب عجمی۔ حالانکہ مسئلہ میں سارے عربی بول رہے ہیں، تو عجمی اس لیے کہا گیا کہ جب تلاوت کرتے تھے تو اٹکتے تھے بہت زیادہ، زبان میں رکنا تھی اور تجوید بڑی کوشش کرنے کے باوجود ادائیگی سے نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کہ یہ نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے آ کے نماز نہیں دی، جب دیکھا کہ سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ دی۔ رات کو اللہ کی شان اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، پوچھا اے اللہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی شان زیارت نصیب ہوئی، پوچھا اے اللہ آپ کی رضا چاہتا ہوں، بولا آج تجھے رضا ملنے والی تھی، تو نے نماز چھوڑ دی، آج تجھے اللہ کی رضا ملے گا۔ انہی کے ہاتھوں میں بیعت ہونے والے کو میں تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو، باطن کو نہیں دیکھ رہے کہ اس کا تعلق میرے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، سب سے بنیادی اور پہلی چیز اللہ کا خوف، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں، فلاں بچہ دیکھ رہا ہے، فلاں بڑا دیکھ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں، ہم یہ دیکھیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 3 دفعہ ہر رکن میں کوشش کریں، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ قیام ہے تو اس میں کوشش کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، جس حالت میں بھی ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو جتنا غالب کریں گے، اس لیے قرآن میں کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھولیں گے۔ آگے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہیں، فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، ہم محسنین کے ساتھ ہیں۔ صفت احسان والوں کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور صفت احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی بندگی 24 گھنٹے، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ میں اصل نماز تو سلام پھیرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، کہ جیسے نماز میں اپنی مرضی نہیں چلا رہے تھے، اللہ یہی چاہتے ہیں کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد بقیہ جو زندگی ہے اس میں بھی اپنی مرضی مت چلانا، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے اپنی زندگی چلانا، پھر دیکھو تمہیں نماز میں کیسا نور نصیب ہوگا۔ تو ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی 24 گھنٹے یوں گزارو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر نفس کے گناہوں کی وجہ سے یہ کیفیت نصیب نہیں ہو رہی، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو کم از کم یہ کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ لفظ اللہ کو ہمیشہ منہ بھر کے اللہ کیسے بولتے ہیں؟ اللہ، اس کو اتنا منہ
سامنے آیا کہ اللہ کے نام کو جس عظمت سے حضور کے دور میں لیا جاتا تھا، اس دور کے بعد اس میں کمی محسوس کی گئی. اس لیے جب بھی اذان کہیں، تکبیر کہیں، نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، تو اللہ کی عظمت کے ساتھ اتنا کریں کہ دل گواہی دے کہ باقی ایک ہے. جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، اس کیفیت میں نہیں، بلکہ جب اللہ کا نام لے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے ہیں ہی وہی، قرآن یہ کہتا ہے کہ جن کے سامنے میرا نام ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے سامنے جب تلاوت ہوتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صرف بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. دو چیزیں اللہ نے سب سے تھوڑی اس دنیا میں اتاری ہیں، ایک اللہ پہ اعتماد اور دوسرے نمبر پہ اچھے اخلاق، بردباری. قادر حلیم ان یکون نبیہ، تو میں درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، شفقت کروانے والا، اس کو نبوت نہیں ملتی، باقی اللہ کے قانون کے سارے درجات نصیب ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، حضرت جی کے ساتھ نسبت ہونا اپنے لیے کتنے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں کہ ہماری حضرت جی کے ساتھ نسبت ہے. میرے عزیزو، یہاں پر صرف بردباری کے اوپر کوئی شک نہیں، اللہ والوں کی نسبت نہیں، ہمیں ان نسبتوں کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن بعض دفعہ ہم کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا عبادت کی طرف آئے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا، دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے من عیر مؤمنا بفاحشہ فهو كفاعلها وكان حقا على الله ان يوقعه في الدنيا ويرتكبها ويفتضحه بها، کہ جو بندہ کسی مومن کو تانا دیتا ہے کہ آپ تو وہ ہو، تو فلاں ہے، یا آپس میں بیٹھ کے فلاں کو دیکھا ہے ایسا ہے، تو میں 3 طرح کی سزائیں اس کو دنیا میں ملتی ہیں. وہ گناہ کر کے گناہ گار ہوتا ہے، یہ گناہ کے بغیر گناہ گار ہوتا ہے. اور اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس میں پھر مبتلا نہ ہو جائے. اور تیسرے نمبر پہ اس کو اس گناہ کی وجہ سے ذلت ملی یا نہ ملی، یہ وَيَفْتَضِحَهُ بِهَا، اللہ اس کو اس گناہ کی وجہ سے ذلیل بھی ضرور کریں گے. جو دوسروں کی کمی دل میں لاتا ہے، جو دوسروں کی نفرت دل میں لاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، توبہ کرنی ہے. خشیت الہی کی بنیادی جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے. حضرت امام حسن حسین سے پوچھا گیا، سارے صحابہ نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر تقویٰ اور ایمانداری کو سیکھا، آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر تقویٰ اور ایمانداری کو سیکھا. جیسے بھی حافظ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت بات ہمارے بڑے دل کو لگی کہ حضرت ایک ٹکڑا کسی کو دیتے یا پانی کا گھونٹ دیتے تو کتنا اچھا لگتا. تو حضرت جی نے ہمیں اپنے 2 جگر کے ٹکڑے عطا فرمائے، ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے پوچھا کیا جا رہا ہے کہ سب صحابہ نے قدموں میں بیٹھ کر تقویٰ اور ایمان کو سیکھا، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے قدموں میں بیٹھ کر آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر تقویٰ اور ایمان کو سیکھا. تو تقویٰ ہے کیا؟ تو میں اللہ تعالیٰ نفس کا خیرہ، جس دن تمہیں اپنے نفس کی کوئی خوبی نظر نہ آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ رب کے قابلوں میں تو مطلقی بن گیا. اور جب تمہیں اپنی تہجد، اپنی تلاوت، اپنی دعا، اپنا ذکر، اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اسی میں ہی خوش ہو رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو سمجھ لینا کہ تو تقوی سے بڑا دور ہے. اللہ تعالیٰ نفس کا خیرہ، اپنے نفس کی کوئی خوبی نظر نہ آئے اور سامنے والے کی خامی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ رب کے قابل تو متقی بن گیا. تو 3 چیزیں میں نے شروع میں کی تھی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات دلائیں گی. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اکیلے ہو یا مجمع میں ہو. اور میں ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا، اپنے موبائلوں کا اسکرین ٹائم کم کریں. اللہ کی قسم، جتنا ٹائم ہم موبائلوں کو دیتے ہیں اتنا قرآن کو، اس سے آدھا بھی قرآن کو اور ذکر الہی کو اور دعاؤں کے اندر لگا دیں. خاص طور پہ یہ جو دن شروع ہوئے ہیں سوائے مجبوری کے، ہمیں ہمارے اکابرین تو خط و خطابت جو کہ اصلاح نفس کے لیے ہوتی تھی،
اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، بہت کم کر دیتے تھے کہ اس میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا کرنا ہے، تو کم از کم اس کا بیٹا جو استعمال ہے اس کو اس شعبان کے آخری جو دن چل رہے ہیں اور رمضان کے جو دن چل رہے ہیں اس میں کوشش فرمائیں کہ اس مصیبت سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور خاص طور پر عشاء سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی مستقل سنت تھی کہ رات کا کھانا عشاء سے پہلے ہمیشہ کھایا کرتے تھے اور صبح تہجد میں ہمیشہ اٹھا کرتے تھے۔ لیکن اگر عشاء کے بعد وہ کھانا لے کے جا رہا ہے اور عشاء کے بعد موبائل کو لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا عملاً مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا تہجد پڑھنے کا کوئی پروگرام ہے، نہ اس کا خشیت الہی لینے کا پروگرام ہے، نہ اللہ سے تعلق بنانے کا پروگرام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، داؤد جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور تہجد کے وقت سویا رہے تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، سحری میں بھی قبولیت کا وقت، افطار میں بھی قبولیت کا وقت، روزانہ الف عقیق من النار کلہم قد استوجبوا النار، 10 لاکھ لوگوں کی روزانہ افطار کے وقت بخشش ہوتی ہے۔ تو دعا کے اندر گر گرانے کی کوشش، یہ نہ دیکھیں کہ افطار میں کیا آ رہا ہے، سحری میں کیا آ رہا ہے، وہ سارا سارے کھاتے ہیں، یہاں اللہ پاک یہاں بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس وقت صرف دیکھنا ہے میرے عزیزو، اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں پوری کر کے اجازت چاہوں گا۔ تو میں 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات دیں گی، اللہ کا خوف، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اپنے اندر غصے کو اور خوشی کو دونوں کو اعتدال دینا، نہ خوشی کے موقع سے آپے سے باہر ہو جانا، نہ غصے کے موقع پہ آپے سے باہر ہو جانا۔ میرا پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے، قیدیوں سے 2 سوال میں ضرور کرتا ہوں، غصے کی وجہ سے اندر کون کون آیا ہے؟ یقین کیجیے اکثریت کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی غصے کے اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ تو میں اللہ تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو، اچھے اخلاق، درگزر کرنا شروع کرو، درگزر، جتنا درگزر کرے گا، جیسے موبائل کی میموری زیادہ ہو جائے تو اس پہ چیز نظر آنا کم ہو جاتی ہے، اس کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ہم پچھلے غصے اور انتقام کی کیفیت دل دماغ میں رکھیں گے میرے عزیزو تو اس کا چلنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ غصے کے وقت دعا ایسی قبول ہوتی ہے کہ میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے خود شیخ عبد الرحمن سدیس امام کعبہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر یہ واقعہ سنا، فرمانے لگے میں چھوٹا سا بچہ شرارتیں کرتا تھا بہت زیادہ، تو والدہ نے ایک دفعہ مہمانوں کے لیے ادھار کھانا لے کے بنایا، مجھے شرارت سوجی، میں نے اسی کھانے میں مٹی ڈال دی۔ اب والدہ بے بس، اسی بے بسی نے مجھے ساتھ لگا کے کیا کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو امام کعبہ بنا دے۔ لوگ فرمانے لگے، ہچکیاں شروع ہوئی، فرمانے لگے میں اس قابل نہ تھا کہ محلے کی مسجد کا امام بنتا، رب نے مجھے کعبہ کا امام بنا تھا۔ تو غصے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، غصے کے وقت کہنے سے جو دوسرا سوال کہ بری سنگت اور بری صحبت کی وجہ سے اندر کون آیا ہے، اس میں بھی اکثریت کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں 9 مرتبہ حسرت کا لفظ آیا ہے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ لیکن پورے قرآن پاک میں ڈبل حسرت کے، حسرت بھی حسرت کرے گی، وہ صرف 1 مرتبہ آیا ہے 19ویں پارے کے شروع میں، یا یقول یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا ایک حسرت، لیتنی دوسری حسرت، ڈبل حسرت آ رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں اتنی شدت سے حسرت کل قیامت میں کوئی مجرم نہیں کرے گا کسی جرم کے اوپر جتنی کہ اس گناہ کے اوپر کرے گا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نیکوں کو اپنا دوست بنا لیتا، برے لوگوں کی صحبت اور سنگت سے بچ جاتا۔ اور اس حدیث میں آخری بات جو فرمائی کہ اپنے خرچ کو میانہ روی کے ساتھ لے کے چلنا، القصد فی الفقر والغنا۔ ہوتا یہ کہ ہم یہاں پہنچتے ہیں تو خواب یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کو دیکھتے دیکھتے مالدار ہونے کے باوجود فقر و فاقے والی زندگی کی کیفیت سے دنیا سے جاتے ہیں۔ جتنا بھی آگے اعتدال کے ساتھ چلیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس کا جوڑ، محبت، پیار، اتفاق نصیب فرمائے۔
جس طرح لفظ سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔